اللہ تعالیٰ کی قسم، دنیا کی مثال آخرت کے مقابلے میں ایسی ہے جیسے تم میں سے کوئی شخص اپنی انگلی دریا میں ڈال کر نکالے، پھر دیکھے کہ پانی کی کتنی مقدار انگلی پر لگی ہوئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور بے شک سرکشوں کے لیے بہت ہی برا ٹھکانہ ہے، یعنی دوزخ جس میں وہ گریں گے۔ وہ کیسی بری جگہ ہے جہاں کھولتا ہوا پانی اور پیپ موجود ہے۔ یہ لوگ اس کو چکھیں گے اور اس کے علاوہ اور بھی اس قسم کی مختص ناگوار چیزیں ہیں، اس کو بھی چکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ دوزخیوں سے فرمائیں گے، چلو اس عذاب کی طرف جس کو تم جھٹلاتے تھے، تم دھوئیں کے ایسے سائے کی طرف چلو جو بلند ہو کر پھٹ کر 3 حصوں میں ہو جائے گا، جس میں نہ سایہ ہے نہ وہ آگ کی تپش سے بچاتا ہے۔ وہ آگ ایسے انگارے برسائے گی جیسے بڑے محل، گویا کہ وہ کالے اونٹ ہوں۔ یعنی جب وہ انگارے اوپر کو اٹھیں گے تو محل نما معلوم ہوں گے، اور جب نیچے آگ گریں گے تو اونٹ کے مثل معلوم ہوں گے۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ان دوزخیوں کو آگ اوپر سے بھی گھیرے میں لیے ہوئے ہوگی اور نیچے سے بھی گھیرے ہوئے ہوگی۔ یہی وہ عذاب ہے جس سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ڈراتے ہیں۔ ہے میرے بندو، مجھ سے ڈرتے رہو۔ ناظرین اکرام، اللہ تعالیٰ لوگوں کو خبردار کر رہے ہیں کہ بے شک دوزخ میں بڑے گناہگاروں کے لیے زقوم کا درخت خوراک ہے، اور وہ صورت میں کالے تیل کی تلچھٹ کی طرح ہوگا، جو پیٹ میں ایسا جوش مارے گا جیسے کھولتا ہوا گرم پانی، اور فرشتوں کو حکم ہوگا کہ اس مجرم کو پکڑو اور گھسیٹتے ہوئے دوزخ کے بیچوں بیچ دھکیل دو، اور اس کے سر پر تکلیف دینے والا گرم پانی چھوڑ دو، اور تمسخر کرتے ہوئے کہا جائے گا کہ لے چکھ لے، تو بڑا باعزت و مکرم ہے، یعنی تو دنیا میں بڑا عزت والا سمجھا جاتا تھا، اس لیے میرے حکموں پر چلنے میں شرم محسوس کرتا تھا۔ اب یہ تیری تعظیم ہو رہی ہے، اور یہ تمام وہی چیزیں ہیں جس میں تم شک کر کے انکار کر دیتے تھے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور سرکش شخص، اب اس کے آگے دوزخ ہے اور اس کو پیپ کا پانی پلایا جائے گا جس کو سخت پیاس کی وجہ سے گھونٹ گھونٹ کر پیے گا، لیکن سخت گرم ہونے کی وجہ سے آسانی کے ساتھ حلق سے نیچے نہ اتار سکے گا، اور اس کو ہر طرف سے موت آتی معلوم ہوگی، اور وہ کسی طرح مرے گا نہیں بلکہ اسی طرح سسکتا رہے گا، اور اس عذاب کے علاوہ اور بھی سخت عذاب ہوتا رہے گا۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، حضرت خالد بن عمیر ادوی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عتبہ بن غزوان رضی اللہ تعالی عنہ نے ہم لوگوں میں بیان کیا۔ پہلے انہوں نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر فرمایا، بلا شبہ دنیا نے اپنے ختم ہونے کا اعلان کر دیا اور پیٹ پھیر کر تیزی سے جا رہی ہے، اور دنیا میں سے تھوڑا سا حصہ باقی رہ گیا ہے، جیسا کہ برتن میں پینے کی چیز تھوڑی سی رہ جاتی ہے اور آدمی اسے چوس لیتا ہے۔ تم دنیا سے منتقل ہو کر ایسے گھر کی طرف جاؤ گے جو کبھی ختم نہیں ہوگا، اس لیے جو سب سے اچھی چیز نیک اعمال تمہارے پاس ہیں، اسے لے کر تم اس گھر کی طرف جاؤ۔ ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ جہنم کے کنارے سے ایک پتھر پھینکا جائے گا جو 70 سال تک جہنم میں گرتا رہے گا، لیکن پھر بھی گہرائی تک نہیں پہنچ سکے گا۔ اللہ تعالیٰ کی قسم، یہ جہنم بھی ایک دن انسانوں سے بھر جائے گی۔ کیا تمہیں اس بات پر حیرت ہے؟ اور ہمیں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جنت کے دروازوں کے 2 پٹھوں کے درمیان 40 سالوں کا فاصلہ ہے،
لیکن ایک دن ایسا آئے گا کہ جنتیوں کے ہجوم کی وجہ سے اتنا چوڑا دروازہ بھی بھرا ہوا ہوگا۔ میں نے وہ زمانہ بھی دیکھا ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 7 آدمی تھے، میں بھی ان میں شامل تھا۔ ہمیں کھانے کو صرف درخت کے پتے ملتے تھے، جنہیں مسلسل کھانے کی وجہ سے ہمارے جبڑے بھی زخمی ہو گئے تھے۔ مجھے ایک چادر مل گئی تو میں نے اس کے 2 ٹکڑے کیے، آدھے کی میں نے لنگی بنا لی اور آدھے کی سعد بن مالک نے لنگی بنا لی۔ آج ہم میں سے ہر ایک کسی نہ کسی شہر کا گورنر بنا ہوا ہے۔ میں اس بات سے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہوں کہ میں اپنی نگاہ میں تو بڑا بنوں اور اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں چھوٹا ہوں۔ نبوت کا طریقہ ختم ہوتا جا رہا ہے اور اس کی جگہ بادشاہت نے لے لی ہے۔ ہمارے بعد تم دوسرے گورنروں کا تجربہ کر لو گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میرے ہاں باری ہوتی اور رات کو تشریف لاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کے آخری حصے میں بقیہ قبرستان تشریف لے جاتے اور ارشاد فرماتے، ہے مسلمان بستی والو، السلام علیکم، تم پر وہ کل آ گئی جس میں تمہیں مرنے کی خبر دی گئی تھی، اور انشاءاللہ ہم بھی تم سے ملنے والے ہیں۔ ہے اللہ بقی والوں کی مغفرت فرما دیجئے۔ حضرت مستورات بن شداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کی قسم دنیا کی مثال آخرت کے مقابلے میں ایسی ہے جیسے تم میں سے کوئی شخص اپنی انگلی دریا میں ڈال کر نکالے، پھر دیکھے کہ پانی کی کتنی مقدار انگلی پر لگی ہوئی ہے، یعنی جس طرح انگلی پر لگا ہوا پانی دریا کے مقابلے میں بہت تھوڑا ہے، ایسے ہی دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں بہت تھوڑی ہے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے اور صحیح معنوں میں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے، آمین ثم آمین۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں لگا بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں۔ جزاک اللہ۔